بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله الحدیث رواہ البخاری۔ کل کی روایت میں دوستوں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان خواتین پر جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں اور جو اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں۔ روایت میں ہے فبلغ ذلك امرأة من بنی اسد، بنو اسد کی خاتون کو یہ بات پہنچی یقال لها ام یعقوب، جن کو ام یعقوب کہا جاتا تھا۔ وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے اس طرح کے کام کرنے والی خواتین پہ لعنت کی ہے۔ تو اس کا جواب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیز دیا جو آج ہم نے روایت میں پڑھا۔ انہوں نے فرمایا ما لی لا العن من لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی کتاب اللہ، میں کیوں نہ لعنت کروں ان لوگوں پر جن پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے اور ان پر لعنت کتاب اللہ میں بھی وارد ہوئی ہے۔ اس خاتون نے کہا لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیہ ما تقول، میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو وہ بات قرآن میں کہیں نہیں ملی جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی چہرے سے بال اکھاڑنے والی خواتین پہ لعنت ہے، یہ بات قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لئن کنت قرأتیہ لقد وجدتیہ، اگر واقعتاً تم نے قرآن کو پورا سمجھ کے پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ بات قرآن میں مل جاتی۔ پھر فرمایا اما قرأتی، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس خاتون نے کہا بلا، کیوں نہیں، یہ تو میں نے پڑھا ہے۔ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا فإنہ قد نہا عنہ، تو چہرے سے بال اکھاڑنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی منع کیا ہے اور لعنت کے ساتھ منع کیا ہے، تو معلوم ہوا یہ قرآن کریم کی تفسیر کے مطابق لعنت ہی کے مستحق ہے۔ دوستو، اس روایت کا اگلا حصہ آج بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سے خوشنما نعروں کے پیچھے چھپ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے وہ بے دینی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ نعرہ بڑا خوشنما ہوتا ہے لیکن بنیادی طور پہ وہ بے دینی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ انہی نعروں میں سے ایک نعرہ ہے کہ جی ہم تو صرف وہ بات مانیں گے جو قرآن میں مذکور ہوگی، بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانیں گے، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ خوشنما نعرہ ہے اور اس کے پیچھے بنیادی طور پہ بے دینی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی کہ جی جب قرآن کریم کا ہی صرف نام لینا ہے تو بس وہ چیزیں جو قرآن میں تذکرہ ہو گئی ہیں حلال یا حرام ہونے کے ساتھ، بس وہی حلال یا حرام ہے، اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین ان پر وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو قرآن کی مانتے ہیں اور کسی کی بھی نہیں مانتے۔ یاد رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرامین، آپ کے مبارک ارشادات، وہ قرآن کریم کی تشریح و تفسیر ہے۔ اس لیے قرآن کو اس وقت تک سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو قرآن کے ساتھ ملایا نہ جائے۔ اور ایسے لوگ پھر بعد میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نہیں جی نماز وہ نہیں ہے جو آپ یہاں رکوع سجدے اور ٹکرے مارے، یہ اسی طرح لفظ بولتے ہیں، آپ جو ٹکرے مارے ہیں نماز تو حضور قلبی کا نام ہے، بس دل اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہیے اور ہمارا دل حاضر ہوتا ہے اللہ کے حضور۔ قرآن میں وہ کہتے ہیں ہمیں دکھائیے قرآن میں کہاں ہے کہ رکوع کرو سجدہ کرو، قرآن میں کہاں ہے اس طرح نماز پڑھو جیسے تم پڑھ رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو قرآن سے الگ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن سمجھ ہی اس وقت آئے گا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں قرآن کو پڑھا اور سنا اور دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے خوشنما نعروں کے پیچھے نہ چلیں۔ امت میں جو توارث چلا آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین صحابہ کو دیا، صحابہ نے جو دین امت تک پہنچایا، وہی دین اصل دین ہے اور اس میں کتاب اللہ کی تشریح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین سے کی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔